ہر چیز کا کریڈٹ کیوں حضرت خسرو کو دیتے ہیں؟ اعتراض بالکل ان کا درست ہے، خیال ان کی ایجاد نہیں ہے، یہ تو آج کل کے قوالوں نے کہنا شروع کر دی۔ 68 جو ہے 72 تھے، کم کر کے 32 بنائے گئے، بات کنڈے نے اوور سمپلیفیکیشن کر دی۔ عربی موسیقی میں بھی 72 مقام ہے۔ اردو غزل اور غزل کی گائکی یہ ایک دوسرے کی جان نہیں چھوڑ رہے۔ جو آرٹ چاہے موسیقی ہو، ادب ہو، اپنے قاری کا ذوق بلند نہیں کرتا وہ ناکام ہوتا ہے۔ خواجہ خورشید انور نے 70 کی دہائی میں کلاسیکی موسیقی کے فروغ کے لیے سب سے پہلے انہوں نے راگ مالا آہنگ خسروی کے نام سے ایک سیریز شائع کی۔ اس میں انہوں نے 90 کے قریب راگ منتخب کیے۔ فیض صاحب اور خواجہ خورشید انور ان کا ہی پروجیکٹ تھا، ان کو آپ کو پتا ہے کہ ملک چھوڑنا پڑا۔ یہ کمال صرف خواجہ خورشید انور کا ہی ہے کہ انہوں نے ماچس بھی ہاتھ میں رکھی ہے نا، تو پھر انسٹرومنٹ تو انہوں نے یوز کر لیا۔ جب ہندوستان میں ریکارڈنگ انڈسٹری قائم ہوئی ہے تو استادوں نے ریکارڈنگ سے انکار کر دیا۔ کمپنی والا وہ لکھتا ہے، میں نے ان سے جب یہ کہا کہ ہم رائلٹی آپ کو دیں گے تو خان صاحب نے کہا رائلٹی کیا ہوتی ہے، کہ رانا نزاکت سے گاتے تھے، جبکہ ہمارا گانا جو پنجاب میں گایا جاتا تھا زوردار طریقے سے گایا جاتا تھا۔ کبھی کبھی آج کے زمانے میں بھی ہمارے گانے والے اپنے گانے کو دنگل کا نام دیتے ہیں۔ دو لوگ آپ کے پاس ایسے ہیں جن کو کسی گھرانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود اپنے اندر گھرانہ تھے۔ استاد امیر خان صاحب کے استاد بڑے غلام علی خان۔ آپ کیا غزل کو کلاسیکی صنف سمجھتے ہیں؟ اور پھر اگر سمجھتے ہیں تو پھر بیگم اختر کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ غزل پچھلے 700-800 سال سے گائی جا رہی ہے۔ ہم نے 100 غزلیں ڈھونڈ لی کہ اردو میں جو گائی گئی ہیں۔ دو بڑے لوگ تھے، برکت علی خان صاحب، بیگم اختر، جو غزل میں جو شائستگی لے کر آئے ہیں، جس کی تکمیل مہدی حسن خان کے ہاتھ سے ہوئی۔ السلام علیکم، آف دا اسکول کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ خوش آمدید۔ اور آج اکتوبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے جب یہ مہینہ ختم ہوگا یا ہو رہا ہوگا 30 اکتوبر کے دن دو موسیقی سے متعلق دو بہت بڑی شخصیات کی برسی ہے۔ ایک کا تعلق پاکستان سے ہے اور دوسری شخصیت کا تعلق بھارت سے ہے۔ پاکستان سے جن شخصیت کا تعلق ہے ان کا نام ہے خواجہ خورشید انور، بہت بڑے موسیقار، اور بڑی بڑی فلموں کی موسیقی دی اور بہت خوبصورت ہمیں نغمے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلاسیکی موسیقی ہے ہندو پاک کی، اس کے فروغ کے لیے اس زمانے میں جو بھی اس وقت وسائل دستیاب تھے ان کو بروئے کار لاتے ہوئے بہت بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بھارت سے جو شخصیت جن کی آج برسی، جن کی 30 اکتوبر کو برسی ہوئے، وہ ملکہ غزل اختری بائی فیض آبادی ہیں، یا جن کو اب بیگم اختر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب غزل گائکی شروع ہوئی ہے، جب غزل گائکی کی ریکارڈنگ شروع ہوئی، تو اس میں جو 2-3 سب سے بڑے نام ہمیں ملتے ہیں اور جن کا اثر آج تک، جن کا فیض آج تک جاری و ساری ہے، ان میں سے ایک بیگم اختر ہیں۔ اور ان دو شخصیات پر بات کرنے کے لیے ایک تو میرے ساتھ شریک میزبان رانا آصف صاحب ہیں، اور ہمارے مہمان جو ہیں وہ ہماری خوش قسمتی کہ تہذیب فاؤنڈیشن کے روح رواں شریف آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شریف آوان صاحب جو ہیں وہ کلاسیکی موسیقی کے فروغ کے لیے جو ہے وہ ان کی بیشبہ خدمات ہیں، اور کچھ بہت ساری کتابیں بھی کلاسیکی موسیقی کے لیے کتابیں چھاپنا، اس کے فروغ کے لیے یہ ایک تہذیب فاؤنڈیشن کا ایک بڑی نمایاں خدمت ہے۔ اس کے علاوہ کلاسیکی موسیقی کی محافل جو گاہے منعقد ہوتی رہتی ہیں تہذیب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، وہ بھی ایک بڑی خدمت ہے۔ تو ہم شریف آوان صاحب سے گفتگو شروع کرتے ہیں، اور گفتگو شروع کریں گے ہم خواجہ خورشید انور پہ۔ خواجہ خورشید انور نے 70 کی دہائی میں جو ہے وہ کچھ کیسٹس جاری کیے کلاسیکی موسیقی کے فروغ کے لیے۔ سب سے پہلے انہوں نے راگ مالا آہنگ خسروی کے نام سے غالباً 10 کیسٹوں پر ایک مختصر جو ہے وہ ایک سیریز شائع کی۔ اس میں انہوں نے 90 کے قریب راگ منتخب کیے، اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک راگ کے بارے میں 3 یا 4 منٹ کی جو ہے وہ ایک اس کا تعارف دیتے تھے، اور پھر ایک ہمارے پاکستان کے ایک مایہ ناز، کوئی بھی ایک مایہ ناز کلاسیکی گلوکار، سلامت علی خان ہیں، روشن آرا بیگم ہیں، فتح علی خان ہیں، امراؤ بندو خان، چھوٹے غلام علی خان، استاد قدرت اللہ خان، اور بھی اسد علی خان، تو وہ ان میں سے کوئی ایک اس راگ کی ایک بندش 4 منٹ 5 منٹ کی گاتے تھے۔ جب راگ مالا کو بہت پذیرائی ملی تو پھر انہوں نے اسی کو ایک بڑے فارمیٹ پہ گھرانوں کی گائکی کے نام سے جاری کیا۔ تو راگ مالا میں اگر وہ 4 منٹ کی ہوتی تھی تو گھرانوں کی گائکی میں وہ 10 سے 12 منٹ کی وہ پرفارمنس ہوتی تھی۔ اور شریف آوان صاحب کا جو خواجہ خورشید انور سے جو ان کی عقیدت کا آغاز ہے وہ اسی گھرانوں کی گائکی سے شروع ہوتا۔ تو شریف آوان صاحب، آپ کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے، اور یہ بتائیے کہ کلاسیکی موسیقی سے جو آپ کا ذوق پیدا ہوا اور گھرانوں کی گائکی سے آپ
کس طرح سے؟ اس عشق کا آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیں اپنے بارے میں بات کرنا بہت ہی جوخم ہے. سچی بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو استاد تھے، وہ واحد متکلم کو منع کرتے تھے. ہاں بالکل. فرسٹ پرسن ہاں. سنگولر کوئی چیز ہم نہیں کہہ ہے. دیں نا، ہم پیدا ہوئے سیف صاحب کی طرح. ہم اس طرح کے اگر اہل زبان ہوتے تو وہ بھی ہم بھی کہتے. تو یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں کچھ استاد ایسے مل گئے تھے، وہ ان کی تعداد اور ان کی شخصیات اتنی بڑی تھیں کہ میں اگر ذکر کروں کہ اپنے اساتذہ کا تو پھر یہ پروگرام صرف ان حضرات پر ہی ہو. سچی بات. تو حیدرآباد کی بات ہے یہ. جی میں سانگڑ میں پیدا ہوا ہوں، سندھ میں. تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک گھرانہ آ کے آباد ہوا حیدرآباد دکن سے. تو وہ ہمارے استاد منصور الحق صدیقی صاحب کثیر العیال کثیر المسائل تھے. 2 بیگمات تھیں، بچے تھے. ان کے بچے بچیاں بھی جو کچھ تو ہماری کلاس فیلو تھے اور کچھ بڑے تھے تو وہ ٹیچر ہو کے آگے. اور اس زمانے کے سارے استاد، میں بہت سارے لوگوں کا نام لے سکتا ہوں، عربی فارسی، ان کا یہ سمجھے کہ محاورہ ہوتا تھا کوئی، اور اچھے لوگ ہوتے تھے. یہ سلسلہ میرے ساتھ پھر رہا. جب میں یونیورسٹی میں گیا ہوں تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب اور ان کے جو شاگرد تھے پروفیسر اشفاق بخاری صاحب، ڈاکٹر فضل حق خورشید، تو حیدرآباد کے بڑے اعلیٰ ترین لوگوں میں سے تھے. یہ جو استاد تھے یہ بھی سانگڑ میں ان کی تعیناتی ہوئی، ان سے ہمارے نیاز مندی ہوئی. کراچی آیا ہوں تو پھر ایک میری زندگی کا کوئی ذکر کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک میں ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب کا ذکر نہ کروں. تو ان سے تو میری جو ارادت ہے وہ سمجھیے کہ وہ بہت ہی زیادہ رہی اور بہت انفلوئنس ہوا ہوں میں ان کی ذات سے. میں پھر کہوں گا کہ مجھے بات کرنے کی اجازت بھی نہ دی جائے اور مجھ سے میرے بارے میں نہ پوچھا جائے. گھرانوں کی گائیکی اس میں جو اس کا پوچھنے کا جو ہمارا بلال کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ نے بتایا تو ساری علمی فضا ہے نا، اور سانگڑ میں آپ تھے. تو عام طور پہ کلاسیکی موسیقی سے جو شغف ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ شہری لوگوں کو، شہری میں بھی بہت ہی خواص اور اشرافیہ کا ایک شوق ہے. کیونکہ میں پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں. میرا پیدا ہونے کا جو واقعہ ہے وہ کافی پرانا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ریڈیو پاکستان تھے کہ سارے اسٹیشن بالخصوص حیدرآباد، یہ بہت بڑے ادارے ہوتے تھے. ان پر ادبی پروگرام بھی ہوتے تھے، ان پر کلاسیکی موسیقی ہوتی تھی. ہم نے بڑے غلام علی خان صاحب کی زبان میں کافیاں سندھی کلام سنا ہے. برکت علی خان صاحب، تو یہ سمجھیے کہ 24 گھنٹے یہ چیزیں چلتی تھیں ریڈیو پاکستان سے، ریڈیو پاکستان کراچی سے اور حیدرآباد سے. اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرح اس نسل میں انکلکیٹ ہوا یہ سلسلہ. شاید میں پھر استادوں ہی پر آؤں گا کہ وہ دور وہ نہیں تھا، نقل نہیں کی جاتی تھی. نقل کا جب ہوا ہے دورہ تو اس کے بعد پھر طالب علم پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں. تو پڑھتے تھے. میرا خیال ہے کہ شاید میں سمجھتا ہوں، میں تو خیر ویسے بڑا خوش قسمت تھا. میرے ہائی اسکول میں جو لائبریری تھی وہ مجھے شوق تھا کتابوں کو صاف کرنے کا اور ان کی جھاڑ پونچھ کرنے کا اور ان کی جلد بندی کرنے کا. تو میرے جو استاد تھے اختر حسین مرحوم، وہ لائبریرین تھے، انہوں نے چابیاں مجھے دے دی تھی کتاب. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کتابیں میں نے پڑھی ہیں تب بھی، یا میں نے ان کو ہاتھ لگایا ہے یا میں نے ان کو محسوس کیا ہے، اس کا بھی ایک یہ سمجھیے کہ خیر و برکت. تو گھرانوں کی گائیکی سے آپ کا گھرانوں کی گائیکی سے پہلی دفعہ میرے گھرانے میں کوئی موسیقی نہیں تھی کبھی بھی. یہ خدا کی مہربانی سے استادوں سے ملا. تو
جب یہ جس کا ذکر آپ پروجیکٹ کا کر رہے ہیں، یہ 77 میں جب بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے تو فیض صاحب اس وقت یہی کام کر رہے تھے. فیض صاحب اور خواجہ خورشید انور، یہ دونوں ان کا ہی پروجیکٹ تھا اور پی این سی اے واز اسپانسرنگ دس تھنگ. ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ملک چھوڑنا پڑا مجھے، فیض صاحب کو. اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پھر بس پبلش ہوا لیکن بہت اچھی طرح سے چل نہیں سکا، کہ جو اس کو اسپانسرشپ ہونی تھی یا حکومت پاکستان سے پیسے ملنے تھے وہ نہیں ملے. کچھ ایسا بھی کہتے ہیں لوگ کہ ای ایم آئی کا بزنس خراب ہونے کی وجہ بھی دراصل یہ پروجیکٹ ہوا، کیونکہ اس پر کاسٹ آ چکی تھی اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر اس کی اونرشپ نہیں ہوئی. حکومت پاکستان کو اونرشپ کرنی تھی اس کی. یہ بدقسمتی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جو صورتحال. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بی بی سی میں جب یہ گئے ہیں نا تو بی بی سی ریڈیو پاکستان نے تو کہا کہ فیض صاحب فرار ہو گئے، تو بی بی سی نے ان کا ایک انٹرویو شائع کیا تو ان سے پوچھا تو ایک شعر انہوں نے اس وقت پڑھا کہ اس جاں کے زیاں کی ہم کو بھی تشویش ہے لیکن کیا کیجئے، ہر راہ جو وہاں کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی ہے. میں آج اس کو اس طرح یاد کر رہا ہوں، میں نے یہ بولا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جیسے میرے کانوں میں فیض صاحب کی جو پہلی آواز پڑی تھی تو وہ یہ تھی. تو ہم اسٹوڈنٹس تھے، مجھے یاد ہے کہ میں جام شوروں سے آیا اور میں نے یہ کچھ کیسٹیں ان کی خریدیں، 20 کیسٹس کا گھرانوں کی گائیکی تھی، تو پیسے کم تھے تو میں قسطوں میں خریدی ہیں. تو لیکن یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے. تو اس وقت تک آپ یہ جو گائیکی ہے کلاسیکی، ہاں اس کو سننا سیکھ رہے تھے یا نہ یہ ذوق کیسے پیدا ہوا تھا؟ ذوق کی خاصیت یہ کہ وہ پیدا ہوتے بتاتا نہیں ہے. تو یہ کسی دن مطلب وہ، اور ذوق پر تو ہمارے گرو کہتے ہیں کہ اس کا ذکر کرنا بہت بڑی بدذوقی ہے، تو مہربانی کر کے ذوق کا تو ذکر. تو یہ ڈاکٹر کشیف صاحب کا، اچھا یہ ایک قول ڈاکٹر کشیف صاحب کا تھا. لیکن جب جیسے میں اگر اپنی بات کروں، مجھے ذوق ایسے ہوا کہ میرے والد جو تھے وہ دلیپ کمار کے بڑے فین تھے اور انہوں نے بہت سارے کیسٹ دلیپ کے گانوں کے، اور وہ کبھی اتوار کو وی سی آر لگتا تھا اور وہ گانے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا بھائی لتا منگیشکر بھی کوئی چیز ہیں اور محمد رفیع اور مکیش. اچھا پھر جب ان کی آوازیں بڑی اچھی لگی تو ان کے بارے میں پڑھا تو پتہ چلا کہ ان میں سے تقریباً ہر کوئی سیکھا ہوا ہے. اور پھر یہ پتہ چلا کہ لتا منگیشکر نے بڑے غلام علی خان کے انتقال پر یہ کہا کہ مجھے لگا کہ سنگیت کا دیہانت ہو گیا جب ان کا دیہانت ہوا. اسی طرح پھر جب کچھ غزلیں سننے کا اتفاق ہوا تو یہ بھی پتہ چلا کہ مہدی حسن ہوں کہ فریدہ خانم ہوں کہ اقبال بانو ہوں، سب سیکھے ہوئے ہیں اور سب کسی نہ کسی گھرانے سے سب کا تعلق ہے. تو پھر یہ خواہش ہوئی کہ پھر کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جن کو سنتے ہیں اور جن کو پسند کرتے ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کلاسیکی نہیں تو گانا نہیں. تو آپ کہیے کہ دل پہ جبر کر کے میں اپنی اگر بات کروں سننا شروع کیا. اور اس زمانے میں پھر یوٹیوب پہ کسی نے راگ مالا خورشید انور صاحب کی ڈال دی تھی تو اس کو اتنی دفعہ سنا کہ اس زمانے میں تو رٹ گئی تھی. بالکل. اچھا خواجہ صاحب کا انداز بھی تھوڑا بڑا ایک خاص انداز تھا، تو وہ بڑا مزہ آتا تھا ان کے انداز میں، ان کی نقل کر کے کہ پتہ نہیں ابھی ہو بھی پائے گی یا نہیں. شنکرا بلاول ٹھاٹ کا اوڈف کھاڈو راگ، اس راگ کے آروہ میں 5 اور اوروں میں 6 سر لگائے جاتے ہیں، مدھم کا سر ورجت ہے. شنکرے کی شکل بیہاگ سے ملتی جلتی ہے مگر بیہاگ میں مدھم کا سر نمایاں طور پر لگایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اس وقت تو شاید زیادہ اچھی نقل کرتے تھے. بالکل. تو اب وہ آپ لوگوں نے کیسٹیں خریدی اور یہ چیز. اچھا اس پروجیکٹ کا ویسے مقصد بنیادی طور پر ڈاکومنٹ کرنا تھا موسیقی کو ہندوستان کی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میری مطلب زندگی کا ایک سبجیکٹ رہا ہے. مجھے اس سے پہلے مجھے ایک اعتراض کرنا ہے کہ آپ نے بیگم اختر کا تعارف ہندوستان کے حوالے سے کیا اور خواجہ خورشید انور کا پاکستان کے حوالے سے. یہ مناسب نہیں ہے. یہ شخصیات بھی اتنی بڑی تھیں
کہ باوجود اس بات کے کہ دونوں ملکوں میں جو حالات و واقعات رہے ہوں اور جو تعلق پڑوسی ہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے. ہمیں یعنی ہندوستان کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں ہندوستان کی ضرورت ہے. ان کو ضرورت زیادہ ہے پاکستان کی، کیونکہ انہوں نے پاکستان سے دشمنی کر کے کا اظہار کر کے اپنے الیکشن جیتنے ہوتے ہیں. مودی صاحب کو پاکستان کی ضرورت ہے، ہمارے کسی سیاستدان کو اس طرح ہندوستان کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں دل کھلے رکھنے چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ چونکہ تاریخی معاملات ہیں، جو یہ کلاسیکل ٹریڈیشن بر صغیر کی ہے، جس میں ہم برابر کے مسلمان بھی برابر کے حصے دار ہیں، پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، بنگلہ دیش ہے، بلکہ افغانستان اور سری لنکا وغیرہ میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے. جو یہ ٹریڈیشن ہے، اس کی خوبصورتی کئی طریقے سے ہم ناپ سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہر دور میں جو بیسٹ ریسورس ہو سکتا تھا اس کی ڈاکومنٹیشن کا وہ ہوا، موسیقی کی. جی آرٹس کا بھی، لٹریچر کا بھی. تو اوورآل جو کلاسیکل ٹریڈیشن ہے وہ صرف موسیقی سے تو متعلق نہیں ہو سکتی نا. بات کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی آپ کی ثقافت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کوئی کہانی اٹھائیں گے تو کیسے کریں گے. ایک جرمن شخص ہے، وہ اپنی زبان کا ذوق زیادہ رکھتا ہے. اگر ہم سمجھیں کہ کامیاب ہونا چاہیں گے تو ہمیں اپنی زبان پر ہی اپنے ہی اس میں میدان میں کھیلنا ہوگا. تو جو راگ موسیقی ڈیولپ ہوئی ہے وہ اس وقت کسی وجہ سے ہی ہے کہ وہ اس کی دنیا میں جو باقی آرٹ میوزک کوئی کم تو نہیں ہوئے ہوں گے. ان کے مقابلے میں یہ زیادہ وسیع روایت ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہزاروں سال پرانا گرنتھوں سے ہے. اس کا جناب ایک پوری ہسٹری چلی آ رہی تھی، پھر بیچ میں مسلمانوں کا حصہ آیا. مسلمان آئے تو عربی اور فارسی تصورات بھی آئے. تو وہ جب امیلگمیشن ہوا ہے، ایک بہت خوبصورت امتزاج ہوا ہے، تب جا کے یہ راگ اس حالت میں آپ کے اور ہمارے سامنے ہمیں پہنچے ہیں. جو میں عرض کر رہا تھا کہ روایت کی جو تاریخ ہے وہ یہ کہ ہر حصے میں اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیشنز آئے ہیں. روایت کوئی جامد چیز نہیں ہوتی ہے اور ساکت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ اس کو انٹرپرائزنگ ہونا چاہیے، وہ بہت ہی زندہ ہونی چاہیے. مسلمانوں کے آنے سے جو شکل و صورت بنی وہ ایک تو یہ ہوئی کہ وہ اس سے پہلے یہ مندر تک محدود تھا. مسلمان آئے تو دربار تک چلے گئے، اور دربار سے پھر وہ یعنی خواص تک پہنچی. اسی لیے آج بھی آپ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خواص کی چیز ہے. دراصل خواص کی کہاں ہے، سوچنے کی بات ہے. یہ تو وہ پھر میر کا جو شعر ہے کہ ہے گو کیا شعر ہے میرے خواص پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. تو وہ سلسلہ یہ ہے کہ جب تک عوام تک نہیں کوئی چیز پہنچتی تو اس کی وقت نہیں بنتی ہے. تو اس لیے یہ دونوں باتیں ہیں کہ اگر خواص کا بھی ہے تو عوام کو اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ ان کی اپلفٹ ہونی چاہیے، ان کے ذوق کی اپلفٹ ہونی چاہیے. اور جو آرٹ چاہے موسیقی ہو یا کوئی اور چیز ہے، ادب ہو، جو اپنے قاری کا ذوق بلند نہیں کرتا وہ ناکام ہوتا ہے، وہ کلاسیکی نہیں کہلاتا. اچھا، اس میں جیسے اس کا جو پہلا نام آپ بلال جیسے بتا رہے تھے آہنگ خسروی اس کا نام تھا، تو اس کا آہنگ خسروی اس کا ٹائٹل دینے کا مقصد کیا یہ تھا کہ یعنی یہ جو جتنے بھی راگ ہیں یہ اپنی کسی نہ کسی شکل میں تو ہندوستان میں پہلے بھی موجود تھے، تو اس کو خسرو سے ہی نسبت دے کر اس کو کیوں ریکارڈ بنایا گیا؟ اس کو یہ تو اب جب انہوں نے کیا ہوگا تو بہت بڑے لوگ تھے تو انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، لیکن چونکہ وہ گھرانے ڈیولپ ہوئے ہندوستان میں، یعنی ظاہر ہے کہ پورے بر صغیر میں، تو حضرت امیر خسرو کی حیثیت بڑی زیادہ رہی ہے ہمارے ثقافت اور ہمارے اس کے آرٹس کے میدان میں. یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے تھے، ہمارے پاس ایسے لکھنے والے موجود ہیں جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا جو ہے وہ کریڈٹ کیوں حضرت خسرو کو دیتے ہیں، اور وہ اعتراض بالکل ان کا درست ہے.
ترانہ بھی انہی کی ایجاد، ہاں خیال بھی ان کی ہاں ایجاد، نہیں، طبلہ بھی ان خیال ان کی کی ایجاد نہیں ہے، یہ تو آج کل کے قوالوں نے کہنا شروع کر دیا، کیونکہ قوال ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں، اچھے ہیں، سریلے ہوتے ہیں، ایجاد۔ وہ غلط بات بھی کہتے ہیں تو ہمیں اچھی لگتی ہے تو یہ امیر خسرو کو کے ساتھ بھی جاتی ہے کہ ان کو ہر چیز کا کریڈٹ دے دیا جائے، تو یہ آہنگ خسروی شاید اسی حوالے سے. اور دراصل چونکہ یہ لوگ تھے ہمارے خواجہ خورشید انور بھی، اور پاکستان بننے سے کہ فوراً بعد کچھ ریڈیو پاکستان کے یا باقی سرکاری ادارے، تو ان کا اونرشپ کا بھی مسئلہ تھا، تو وہ ان کی شاید یہ ضرورت بھی تھی کہ حضرت امیر خسرو کا نام ذرا زیادہ لیا جائے. ان کو مدد دے دی تھی پنڈت بھات کنڈے نے، وہ مسلمانوں کے حصے کو بہت زیادہ مانتے تھے. اچھا، جن کی کتاب سور مالی کا، جی وہ تو جو سارا ٹھاٹ کا نظام ہے وہ انہی کا دیا ہوا ہے، یہ ان کا ہی دیا ہوا ہے. بلکہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہوں کہ ابھی اے پی ایم سی آل پاکستان میوزک کانفرنس میں استاد کوٹری کے استاد عبداللہ خان شہنائی جو بجاتے ہیں بڑے، وہ آئے اور ایک انہوں نے کہا، اچھا میں نے اس راگ کا نام پہلے سنا نہیں تھا، چندر پربھا. میں نے کہا کہ چندر پوریا، شاید مجھے لگا کہ میں نے غلط سنا ہو، اور میں نے کہا ہو سکتا ہے پوریا کی کوئی قسم ہو، چندر پوریا. پھر بعد میں انٹرنیٹ پہ جب سرچ کیا تو پتہ چلا کہ چندر پربھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیروانی ٹھاٹ کا راگ. اب وہ جو پنڈت بھاٹ کھنڈے کے جو 10 ٹھاٹ ہیں اس میں کیروانی ٹھاٹ نہیں ہے. تو پھر مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اس تھیوری کو اگر ہم وسیع کر دیں، 10 کے بجائے 12 یا 15 ٹھاٹ قرار دے دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے راگ. یہ سارا کام ہو چکا ہے. دراصل ٹھاٹ جو ہے 72 تھے، کم کر کے 32 بنائے گئے، سوچا گیا میوزیکالوجسٹ نے. تھوڑا سا ٹھاٹ کو بھی اگر ڈیفائن جی میں عرض کرتا ہوں، تو یہ بات اب مانتے ہیں سب لوگ کہ بھات کنڈے نے اوور سمپلیفیکیشن کر دی، 10 بہت کم پہ اس کو کھینچ کے وہ لے کر آ گئے. تو اس سے یہ جو مغالطے ہیں یا اس میں کچھ ڈیفینیشن نہیں ہو پاتی، تو وہ اگر 32 بھی ٹھاٹ ہوتے، جو کہ آج گرو ایسے موجود ہیں جو لوگ ان ٹھاٹوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اور ساؤتھ کا جو میوزک تھا، ساؤتھ انڈین میوزک، اس میں 72 کا ابھی تک. عربی موسیقی میں بھی 72 مقام ہیں. تو یہ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا سلسلہ ہے اس میں. اس کو آپ ٹھاٹ کو تھوڑا ڈیفائن اگر. ٹھاٹ سکیل ہوتے ہیں سیدھے سیدھا، یعنی وہ راگ نہیں ہوتا. راگ میں 7 سر ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں 7 کے 7 سر ہوتے ہیں. اور اس میں سے پھر جب نکلتے ہیں، اب تو یہ 10 ٹھاٹ تو بڑے یعنی سمپل سی بات ہے. یہ جو کتاب میں راگ میوزک، اس کو میں نے ایڈٹ کیا، ہمارے استاد شاہد حمید صاحب نے لکھی ہے، یہ کتاب ہم نے چھپوائی. تو اس میں 10 ٹھاٹ کے علاوہ پھر 11واں ایک چیپٹر میں نے ریکویسٹ کی شاہد صاحب سے، جو اس کے مصنف ہیں، کہ اس کا ایک 11واں چیپٹر بھی ہونا چاہیے جو کرناٹکی راگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں اور جن کو کوئی ٹھاٹ نہیں ملتا. تو یہ اسکیل سمپل سی بات ہے. اور راگ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے، راگ کی بڑی لمبی ہسٹری ہے، بڑی پرسنالٹی ہے، بہت پرانے. آپ یہ سمجھیں کہ ویسے بہت ساری چیزیں کھل رہی ہیں نا، تو جیسے آرٹسٹک انڈیویجولس پہلے سوچا جائے گا ان کے بارے میں کہ وہ کیا ہیں. کچھ شخصیات آتی ہیں پیچھے، جو دیو مالائیت ہے وہ بڑی خوبصورت کام ہے. دراصل پورا سائنس ہے، وہ ایسا نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے آپ. ہماری تو اردو کی جو لغات ہیں اس میں بڑا تعصب کرتے ہیں لوگ، اور اس کو کیا لفظ ہے، دیو مالائیت کا خرافات. تو یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بہت سارے خوبصورت نام بھی دیے جا سکتے تھے. بلال جی، ایک میں بات اور آپ بات کرنے مکمل کوئی نہیں بات. میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہ رہا تھا، جو آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارے یہاں اختلاف ہے، میں صرف میں تو بالکل مبتدی بھی نہیں ہوں اس معاملے میں.
انگریزی میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہاں میوزک کو لکھا جا سکتا ہے، جی ہاں، اور ہندوستان میں یا جو ہماری کلاسیکی موسیقی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریٹن فارم میں نہیں آتا اور یہ سینہ بہ سینہ چلنے والا علم ہے. تو یہ اختلافات یا یہ جو مختلف آراء جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں اس میں کہ ٹھاٹ کتنے ٹھاٹ ہیں راگوں کی کمپوزیشن، یا اس وجہ سے ہے بھائی؟ نہیں ایسی اب نہیں ہے. اب یہ جو بات تھی کہ جی لکھی نہیں جائے گی، اب تو لکھی بھی جاتی ہیں. جب آپ کا لکھنے والا جانتا ہوگا تو آپ کو سمجھا بھی دے گا کہ اس راگ میں اس سر کی کا جو استعمال ہے وہ کیسے ہونا ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. کتابوں کا نہ ہونا بہت خطرناک بات تھی، اور اب جب کہ پچھلے 100 سال میں لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کی ہیں یا وہ پبلش ہونا شروع ہوئی ہیں. یہ نغمہ قدسی کا میں ذکر آپ سے کر رہا تھا، یہ واجد علی شاہ اختر کی کتاب تھی صوت المبارک، جو بہت بڑا یعنی کام ہے کلاسیکی موسیقی پہ ہی ہے. جی ہاں، فارسی زبان میں. جی یہ فارسی میں تھی. اس کا نغمہ قدسی کے نام سے حضرت امیر مینائی نے شرح لکھی، وہ بھی فارسی میں تھی. اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کروائی. ڈاکٹر اطہر مسعود صاحب ہیں، ایک میوزیکالوجسٹ ہیں، بہت اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں، اور فارسی میں ان کا پی ایچ ڈی ہے. ان سے ہم نے ترجمہ کروایا اور ہم نے یہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا. تو تاریخ کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ اپنے دور میں ہر شخص اپنی گواہی دے کے چلا جائے اگلے آنے والوں کے لیے. تو ڈاکومنٹیشن بہت ضروری تھی. یہ جو بات کہ جی ہماری روایت بنیادی طور پر زبانی روایت ہے، یہ اس کی خوبصورتی کا باعث بنتی ہے. اورل ٹریڈیشن ضرور ہے جس کی بنیاد پر، لیکن وہ اورل ٹریڈیشن آخر کہیں نہ کہیں سے منتقل ہوگی کہ نہیں ہوگی. کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے ہماری تاریخ میں کہ لوگوں نے سکھانا بند کر دیا، نقصان ہوا. ہماری جو تاریخ ہے اس میں تھوڑے ہیں وائڈس جس کو کہ ختم ہونا چاہیے. پرانے دور کے استاد جو تھے وہ اپنا بڑے خاص ان کا طریقہ ہوتا تھا، لیکن جو روایت بنیادی طور پر بر صغیر کی ہے، قدیم ترین جو یونیورسٹی ہے آپ کے پاس وہ تو ٹیکسلا کی تھی. ٹیکسلا میں استاد کے پاس شاگرد آ جاتا تھا اور استاد کی مرضی ہوتی تھی کہ کتنے سال بعد اس کو اجازت دے یا نہ ہی دے. کئی دفعہ وہ کہتے تھے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں، جا کے یہی کلام، یہی جو علم ہے وہ لوگوں کو بھی دو. کسی کو اجازت دے دیتے تھے تو وہ جا کے پھر آگے اپنے شاگرد ڈھونڈتا تھا اور ان کو بتاتا تھا. تو تاریخ میں تو بڑی محنت کی ہے لوگوں نے. یعنی اس میں سرٹیفیکیشن نہیں ہے، اس میں استاد ہی سب کچھ. سیٹسفیکشن استاد کی، استاد ہی بتاتا تھا. اچھا یہ بات جو ہے یہ آج بھی ایسا ہی ہے. میں قرآن کا طالب علم بھی ہوں، شاید آپ کے علم میں ہے ذرا سا. میں نے جن استادوں سے سیکھا وہ استاد اسی طرح کہتے ہیں، اپنے وہ سند دیتے ہوئے اجازت دیتے تھے باقاعدہ کہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں ہم کہ آپ ہمارا نام لے کے جا کے قرآن پڑھیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اعتبار اور اعتماد جو ہے شاگرد پر، وہ میں ذکر کروں گا قاری خوشی محمد الازہری مرحوم اور قاری بزرگ شاہ صاحب الازہری اس وقت موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت سینئر استاد ہیں. اور قاری شیخ عبدالحی احمد زہران تھے، مصری تھے، جو اسلام آباد اسلامی یونیورسٹی میں پڑھاتے. تو میں نے ان سے بھی تھوڑا سا فیض حاصل کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ روایت ہر جگہ وہی ہے. وہ یعنی استاد اور شاگرد کا جو ایک خاص رشتہ ہے وہ طالب اور مطلوب کا ہے. وہ ہے، وہ اس کو نام کوئی بھی دے دیں آپ. میں زیادہ تصوف کا قائل ہوں نہیں، لیکن بات ہے ہم نے ساری صوفیہ والی کی. اچھا آدمی بغیر تصوف کا قائل ہوئے بھی صوفی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ چونکہ خواجہ خورشید انور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ان کے بارے میں کچھ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ 1912 میں میاں والی میں پیدائش ہوئی ہے، اور ان کا جو ذوق ہے موسیقی کا ان کے والد سے ملا. کسی نے کہا تھا
کہ خدا کی ذات بڑی بہت عظیم ہے، وہ چاہے تو ضیاء محی الدین کو فیصل آباد میں بھی پیدا کر سکتی ہے بلکہ لائل پور میں. لائل پور. اور وفات جو ہے وہ 30 اکتوبر 1984 کو لاہور میں ہوئی. اور فیض صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک زمانہ ان پر ایسا بھی تھا کہ یہ انقلابی بھی ہوئے اور جو ہے وہ برطانیہ کے خلاف جو اس وقت آزادی سے پہلے جو بعض متشدد کاروائیاں ہوئیں ان میں بھی کسی نہ کسی حیثیت میں حصہ انہوں نے کسی زمانے میں لیا، لیکن پھر بعد میں اس سے الگ ہوئے. موسیقی کا جو ان کا کریئر ہے وہ قیام پاکستان سے پہلے سے شروع ہوتا ہے، اور 40 کی دہائی میں انہوں نے بہت ساری فلموں کی، مطلب 7-8 فلموں کی، آپ شاید یا مطلب 10 کے قریب فلموں کی انہوں نے بھارت میں موسیقی دی. وہ شاید اتنی ان کے نغمے اتنے مقبول شاید نہیں ہوئے جو بعد میں پاکستان میں آ کر جو انہوں نے کام کیا. لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ کے ایل سہگل جو خود بہت بڑا نام مانا جاتا ہے، ان کی جو آخری فلم ہے پروانہ، جو سہگل کی وفات کے بعد ریلیز ہوئی، تو اس پروانہ کے میوزک ڈائریکٹر بھی خورشید انور تھے. اور جب وہ پاکستان آئے، انڈیا میں ان کی آخری فلم جو ہے وہ ایک جگہ میں نے دیکھا تو نیلم پری تھی، جو 1952 میں ریلیز ہوئی. پھر وہ پاکستان آتے ہیں اور پاکستان میں ان کی پہلی فلم ہے انتظار، جس کی کہانی بھی انہوں نے لکھی اور موسیقی بھی دی. اور 1956-57 کی یہ فلم ہے، اور ایک سے بڑھ کر مطلب میرا خیال ہے شاید تمام گانے، اور چونکہ راگوں پہ بات ہو رہی ہے تو میاں کی توڑی پہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اچھا گانا نہیں بنا. جس دن سے پیا دل لے گئے دکھ دے گئے، اس دن سے گھڑی پل ہائے چین نہیں ہے. اب اس میں میں ایک چیز آن صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، ہم کل اس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ چند اور گانوں کے نام تو بتانے انتظار نہیں آپ بتائیں، کیونکہ اس کے بعد ہمارے علم میں اضافہ ہی ہوگا، گانوں کے نام ہم بتائیں ضرور. پھر جو ہے وہ جو میرا خیال ہے آخری گانا ہوگا شاید، جو ہم نے میں نے فلم تو نہیں دیکھی، لیکن جو اس کی ویڈیو ہے جس میں ہیروئن مر جاتی ہے، ابھی جا دیکھا کر ذرا مجھ پہ گزری ہے کیا تیرے پیار میں. پھر اجانے والے رے ٹھہرو ذرا رک جاؤ لوٹ آؤ، اور چھن چھن ناچوں گی گنگن گاؤں گی سیاں مورے آئیں گے ان کو رجھاؤں گی. اور پھر میاں ملہار میں ایک گانا جو بہت زبردست گانا، ساون کی گھنگھور گھٹاؤ ترس گئے مورے نین پیا بن برس برس مت مجھے رلاؤ، ساون کی گھنگھور گھٹاؤ. اور شاید اور بھی کوئی گانے ہوں گے جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے. اس کے بعد اگلا بہت بڑا جو فلم، بیچ میں اور بھی فلمیں ہیں، لیکن کوئل میرا خیال ہے نور جہاں کے کریئر کی جو مطلب 4-5 سب سے بڑی فلمیں ہوں گی، ان میں سے یہ 2 تو خواجہ صاحبی کی ہیں، انتظار اور کوئل. کوئل کے بھی وہی ساگر روئے لہرے شور مچائیں کا تو ذکر ہو ہی گیا. پھر رم جھم پڑے پھوار، اور یعنی کوئل انڈیا کے زمانے میں ہوئی تھی اور انتظار پھر پاکستان. نہیں، کوئل بھی پاکستان کی ہے، انتظار کے بعد آئی. اچھا جی کوئل انتظار کے بعد آئی. میں کر رہا ہوں کہ میں فلم کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں. اچھا. اور اس میں پھر جے جونتی پہ گانا شروع، مطلب اس کا ابتدا تو بالکل ہی جے جونتی لگتا ہے. دل کا دیا جلایا میں نے دل کا دیا جلایا تجھ کو کہیں نہ پایا، اور پھر بہ کی فضائیں گاتی ہوائیں. تو یہ ہے میرا خیال ہے مطلب پاکستان میں ان کا سب سے بڑا کام یہی 2 اگر اردو فلموں کی بات کی جائے. بعد میں بھی فلمیں ہیں، لیکن ان میں میرا خیال ہے کوئی ایسی فلم نہیں ہوگی جس کے اگر 10 گانے ہیں تو 10 کے 10 میں اردو فلموں کی بات کر رہا ہوں. اور پھر پنجابی فلموں میں جو ہیر رانجھا، تو شاید میرا خیال ہے جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو ہیر رانجھا کا ذکر آتا ہے. اور کیا گانے ہیں، نور جہاں اور منیر حسین اور نسیم بیگم، آئرن پروین، بہت سارے اس میں آوازیں ہیں اس فلم میں. اچھا، تو یہ کچھ ہم نے کہا. پھر یہ 70s میں یہ جو جس کام پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، ہماری جس گفتگو پہ، وہ راگ مالا اور جو ہے وہ گھرانوں کی گائیکی. اچھا، اس پہ جو ہے انہوں نے یہ کام یہ بھی کیا کہ تمام گھرانے جو اس وقت پاکستان میں تھے، یہ التزام کیا، یہ بڑی خوبصورت بات ہوئی سب کہ کو جمع کریں. اور ایک گھرانہ جو دھرپد کا گھرانہ تھا، وہ جو راگ مالا میں شاید رہ گیا تھا، اس کو پھر گھرانوں کی گائیکی میں شامل کیا، تلونڈی گھرانہ. تو اس پہ کچھ آپ دیکھیں، یہ تو بڑی اس وقت تو خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے گھرانے بھی اب جو اس وقت پاکستان میں بالکل ہے ہی نہیں، وہ بھی موجود تھے. اور وہ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور بڑے سینئر لوگ موجود تھے گانے والے. اور استاد رمضان خان، امراؤ بندو خان دلی گھرانہ، اسی طرح آگرہ گھرانہ کے تھے.
پٹیالہ اور گوالیار اور شام 84 تو تھے ہی تھے، وہ تو خیر یہ وہ 3 جو اس وقت سروائیو کر رہے ہیں ہمارے پاس گھرانے، اور لوگ بھی بہت ہی آپ یہ سمجھیے کہ بڑے بہت بڑے لوگ موجود تھے، اور ان کو راضی کرنا کسی ایک خاص طریقے سے یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ ریکارڈنگ کی ہسٹری میں بھی ہم آ جائیں گے تو یعنی ریکارڈنگ تو 1902 سے شروع ہوئی، 1930 تک ہمارے خان صاحب لوگ جو ہیں پنڈت جو سینئرس تھے وہ راضی نہیں ہوئے ریکارڈنگ کرنے کے لیے۔ اچھا، اور راگ بالا میں تو 3 یا 4 منٹ کی ریکارڈنگ، تو جی جی وہ بھی ہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہوں گے کہ ہم یہ 4 منٹ میں ہم کیا جی راگ جی، دکھائیں گے۔ اور اس میں گلا گرم نہیں ہوتا اتنی دیر میں ہاں، تو۔ اور اس میں جیسے سلامت علی خان صاحب ماشاء اللہ بہت سمجھے کہ بہت بڑے گائک تھے، ان کے باقی بھائی بھی، ان کے 2 بھائی تھے، میں ان کو ملا ہوں ویسے تو، اختر علی خان اور ذاکر علی انہوں خان۔ نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ہاں انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، لیکن وہ بھی اس پروجیکٹ میں آئے۔ ہاں جی جی، ہاں، حمید علی خان صاحب اور فتح علی خان صاحب جو گوالیار گھرانے کے اس وقت نوجوان تھے، جب یہ جوان ہوں گے صرف، لیکن بہت ہی کمال کا ان کا پارٹیسپیشن ہوا۔ میرا خیال ہے استاد بدر الزمان اور قمر الزمان بھی بدر جوان زمان، ہوں گے قمر اس زمان، وقت۔ ہاں جی بالکل۔ ہاں۔ تو ہم نے ان سے انسپریشن بڑی لی۔ کبھی کبھی جب میں انڈس راگ خود کر رہا تھا تو اس وقت مجھے ہوا، میں نے کہا یہ اگر ان کی زندگی ساتھ دیتی یا ان کا سسٹم ساتھ دیتا تو وہ انسٹرومنٹل جو موسیقی ہے وہ نہیں کر سکے، واہ، تو ہم نے وہ انڈس راگ میں شامل کیا۔ اچھا، ٹھیک ہے نا جی، اور تو یہ پورے سمجھے ملک انسپریشن بھر کے ساز آپ نے اس میں کوشش کی کہ آپ جی جو اس وقت تھے، جو جیسے مجھے بینجو ہے یا ہاں جو میری قسمت میں فنکار آئے، میں تو ان کو ہی، ہاں میں فتح علی خان صاحب کو ریکارڈ کر سکا، میں غلام حسن شگن صاحب کو ریکارڈ کر سکا، مبارک علی خان صاحب اس دور میں نہیں تھے، وہ نیا ایڈیشن آئے تھے، استاد نصیر الدین سامی بعد میں آئے تھے، تو یہ آج کے دور کے گرو ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے انڈس راگ میں صرف کلاسیکل کو ہی دیکھا یا فوک کو بھی؟ نہیں، ہم نے فوک بھی دیکھا اور انسٹرومنٹل بھی دیکھا، نہیں تو ٹھیک ہے نا؟ فوک میں جو انسٹرومنٹل ہوتے ہیں وہ راگ تو نہیں جی بجا رہے ہوتے، ہاں وہ بھی، لیکن وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ تھوڑا سا، لیکن مین ہمارا بھی کلاسیکل ہی تھا۔ اچھا، تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ تو لوگ بہت اتنے بڑے لوگ تھے، ان کے کام کی ایکسٹینشن بھی ہوتی رہے تو آپ یہ سمجھیے کہ بالکل ہم حق ادا کریں گے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اس وقت بہت سارے گھرانے تھے جو اب نہیں ہیں، ہاں تو ایک تو مشہور گھرانہ کیرانہ گھرانہ ہے جو پاکستان میں صرف ہجرت کے بعد روشن آرا بیگم آ گئی جی تھی، جی اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کوئی یہاں پہ شاگرد جی نہیں ہوا، تو جب ان کا انتقال ہوا تو کیرانہ گائیکی پاکستان سے ختم ہو گئی۔ مجھے تھوڑا سا یہ جاننا ہے آپ سے کہ آگرہ گھرانہ کے بھی ایک استاد اس میں ہیں، استاد اسد علی اسد علی خان، خان، تو بس ان وہ کے آخری بارے میں تھے۔ جب میں نے نیٹ پہ دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ فیاض خان صاحب کے شاگرد تھے، ہاں تب بھی تو وہ پھر انہوں نے نہیں اس کو منتقل کیا، یا پاکستان میں آگرہ گھرانہ اب نہیں، ہے؟ وہ اسد علی خان صاحب آخری تھے نا، ان کا کوئی، میں نہیں سمجھتا کوئی استاد، کوئی شاگرد یا ان کو کوئی بچہ تھا۔ اچھا، بڑا آگرہ گھرانہ بڑا پاورفل گھرانہ تھا۔ ہاں، اور انڈیا میں تو اب بھی جی بہت پاورفل، بالکل، بہت بڑا گھرانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہوں۔ پھر اس میں ایک گھرانہ ہے، آپ کہہ لیں قوال بچوں کا گھرانہ، وہ اس کا کیا، کیونکہ اب وہ استاد چھوٹے غلام علی خان کے جو شاگرد ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ وہ تو قصور گھرانہ ہے، اس کا نام وہ غلط، اس وقت غلط۔ کوئی بات نہیں۔ اسماء لا تعلل، اسماء کی جو ہے نا کوئی علت نہیں ہوتی، آپ رکھ سکتے ہیں نا، جس طرح راگوں کے نام رکھے گئے ہیں نا جی۔ کیونکہ دہلی گھرانے والے کہتے ہیں کہ قوال بچہ کو گھرانہ تو ہمارا گھرانہ ہے۔ میں ایک مطلب طالب علم کی حیثیت سے میں ایک عرض کروں، 2 لوگ آپ کے پاس ایسے ہیں جن کو کسی گھرانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود اپنے اندر گھرانہ تھے، ایک استاد امیر خان صاحب اور ایک استاد بڑے غلام علی خان صاحب۔ تو امیر خان صاحب نے بھی اپنا گھرانہ اندور کر لیا تھا، تو ان کو زیبا ہے اس لیے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے، جو کلاسیکی موسیقی کے، چونکہ آپ دل دادا ہیں تو آپ کو اندازہ یقیناً ہے کہ یہ 100 سال میں، پچھلے 100 سال میں یہ 2 ہی لوگ گزرے ہیں، پھر یا پھر ہمارے پاس گزرے کون، استاد سلامت علی خان صاحب، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھرانوں کی ان کو ضرورت نہیں، تو گھرانوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کی۔ اچھا، اس میں جیسے آہنگ خسروی جب کیا خاص صاحب نے، تو یہ ذرا ہم جیسے لوگ جو کہ اس فن کو اتنا نہیں جانتے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی خاص راگ کی
خاص بندش یا کسی خاص راگ کو گوانے کے لیے کسی خاص گھرانے کی تلاش کیوں کی جاتی ہے؟ ہاں جی بالکل، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں یہ جو دو بڑی تقسیم ہے. ایک تو وہ جو کہ وہ گھرانے جو اس وقت ہندوستان میں رہ گئے، اور ایک ہے پنجاب کا گانا. پنجاب کا گانا سندھ میں، پنجاب میں اور انڈیا میں اکٹھا گایا جاتا ہے، جس کو ہندوستانی کلاسیکل کہتے ہیں. ہم نے ساری زندگی اس کو انڈس کے نام سے یعنی عنوان دیا ہے. تو اور لیکن اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. کسی میوزیکالوجسٹ کو نے یہ نہیں کہا کہ آپ انڈس کا میوزک کیوں کلیم کر رہے ہیں. گھرانے جو جب کریٹ ہوئے تھے اس وقت تو کمال کا کام کیا کہ وہ اسلوب تھے دراصل. صحیح. کہ خیال گائکی آئی تو گھرانے بنے. اس سے پہلے دربت تھا تو دربت کے گھرانے بھی ابھی تک قائم ہیں. 4 بڑے گھرانے تو ابھی موجود ہیں، لیکن ہم ڈاگر برادران کو زیادہ جانتے ہیں، لیکن باقی لوگ بھی موجود ہیں. اگر کوئی ایک شخص کوئی کہے تو وہ ناجائز ہوگا کہ دربت ختم ہوا اور خیال آیا. ایسی کوئی بات نہیں. دربت بہت بڑی گائکی کا ایک سٹائل ہے جو کہ بالکل اس کا اپنا ایک کیس ہے اور ایک کامیاب کیس ہے. انہوں نے بھی اپنا سروائیول کیا ہے. خیال البتہ مسلمانوں کی، چونکہ ایک لحاظ سے مسلمانوں کی وجہ سے رائج ہوا، اس لیے مسلمان گائک جو ہے وہ آئے آخر میں، انہوں نے اپنی روش بھی تبدیل کی اور خیال کی طرف آئے. گوالیار سب سے پرانا گھرانہ ہے اس معاملے میں، خیال کے معاملے میں. تو اصل سوال کیا تھا مجھے بتائیے گا. میرا سوال یہ تھا کہ وہ جب اس کو ریکارڈ کر ہاں رہے جی تھے، جی نہیں آپ نے کہا تھا کہ وہ گھرانے اسلوب. کا کہ بھی ایک یہ اگر یہ فلاں راگ ہے تو یہ اس کے لیے وہ اس گھرانے سے جی گوانا جی چاہیے. بالکل بالکل. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے فیوریٹ راگز ہوتے ہیں. صحیح. وہ انسان، وہ جو گانے والا ہے، وہ جو بڑا گانے والا ہے، اس کے ذوق اور مزاج کے مطابق کچھ راگ تو وہ ان کے برتاوے کے راگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کبھی مطلب جوانی کی بات کرتا ہوں جو بہت پرانی بات ہے، کہ ایک کیسٹ تھی جو یقیناً آپ نے سنی ہوگی، وہ شالیمار کی تھی یا ایمائی والوں کی تھی. ایک سائڈ پر میاں کی ملہار تھی سلامت علی خان صاحب، اور ایک سائڈ پر میغ تھا استاد فتح علی خان صاحب پٹیالہ والے. اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے کتنی ہزاروں مرتبہ اس کو سنا ہوگا. اور جب میں سائڈ اے سن رہا ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ یار یہ میغ سے بہتر کوئی گانا نہیں ہے. اور جب میں سائڈ بی سنتا تھا تو میں کہتا تھا میاں کی ملہار سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی دنیا. تو وہ کچھ خان صاحب لوگ جو سینئر لوگ تھے، ان کے ناموں سے بھی ان راگوں کو برکت ملتی ہے. گائکی کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ گھرانہ کیا ہوگا. مثلا یہ کہ رانا جو اس وقت ہے تو صحیح ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ویسے انڈیا میں تو بہت ہے. لیکن ان کا جو طریقہ ہے وہ ایک بہت سر کو وہ اتم جانتے ہیں، نزاکت سے گاتے تھے. جبکہ ہمارا گانا جو پنجاب میں گایا جاتا تھا وہ ذرا زوردار طریقے سے گایا جاتا تھا. اسی لیے وہ کبھی کبھی آج کے زمانے میں بھی ہمارے جو گانے والے ہیں اس کو اپنے گانے کو دنگل کا نام دیتے ہیں، جو بہت مطلب معیوب بات ہے میرے حساب سے. اور اس لیے ہمارے گانے والے اگریسو بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ہمارے گانے والے بہت بڑے گانے والے ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ آرٹ کے لیے بڑی خطرناک بھی ہوتی ہے کبھی، اور کبھی بہت اچھی بھی ہوتی ہے. تو وہ جب گھرانے جو پیدا ہوئے، کیونکہ میں تو بیان کر ہی چکا ہوں کہ ایک انسان پر بھی گھرانہ مشتمل ہو سکتا ہے، تو میں وہ 3 نسلیں اور 4 نسلوں کے چکر میں تو پڑوں گا نہیں. تو انہوں نے اپنے یہ سمجھیے کہ انہوں نے اپنے اسلوب خود تیار کر لی. کسی کی تان بہت اچھی ہے، کسی کی گمک بہت اچھی ہے، کسی میں جو ہے وہ لہکاری بہت اچھی ہے. تو مثلا سلامت علی خان صاحب نے جتنی لہکاری کی ہے اتنی کسی نے اور نہیں کی، جتنی تالے انہوں نے استعمال کی. ان کے اپنے گھرانے میں بھی شاید ایسا نہ ہوا. کیرانہ والے لہکاری کو پسند نہیں کرتے، کیرانے والے لہکاری کو ضروری نہیں سمجھتے، اگر ساری توجہ سر پر ہے. بالکل بالکل. تو وہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ فن ہے کتنا بڑا اور اس میں امکانات کتنے زیادہ ہیں. آج بھی
اگر کسی ایک شخص کو فالو کرنا شروع کر دیں تو بہت آگے یعنی جا سکتا ہے انسان. ایک سوال اور میں صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جیسے انسٹرومنٹس کا ذکر آیا بیچ میں، تو یہ ایک دلچسپ چیز ہم پڑھتے ہیں کہ خواجہ خورشید انور صاحب جو خود کو انسٹرومنٹ بجانا نہیں نہیں جانتے، بجایا. جی بالکل. تو وہ کمپوزیشن کا عمل تو بہت کمپلیکس نہیں ہوتا ہوگا؟ وہ ہے بھی، میں بلال بھائی سے ایک کتاب مستعارنے کی میں دیکھ رہا تھا تو اس میں دیکھا کہ وہ بہت، ان کا کم کام کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا میلوڈی بنانے کا جو پروسیس تھا وہ بہت لمبا ہو گیا تھا اس وجہ سے. بالکل بالکل. تو وہ اس بارے میں کچھ بتائیے کہ ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کوئی آدمی اگر خود کوئی ساز نہیں جانتا تو وہ دھن بنا کیسے؟ نہیں ساز دیکھیے، ساز بجانا تو خیر بالکل ضروری نہیں کسی بھی گائک کے لیے. بہت سارے گائک ہمارے پاس بھی ہیں، وہ خود تو نہیں ہارمونیم پر ہاتھ بھی نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو اس بات کو غلط بھی سمجھتے ہیں. لیکن یہ بالکل میں بھی ان کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک بالکل جو باقی ان کے معاصرین تھے وہ تو باجا بجا لیتے تھے، ہارمونیم بجا لیتے تھے، کسی پر بیٹھتے تھے، ٹیون کریٹ ہوتی تھی. اب یہ کمال صرف خواجہ خورشید انور کا ہی ہے کہ جی وہ سوچتے بھی ہیں اور پھر آگے وہ سوچ کے بتا بھی سک رہے ہیں کسی کو، اور گانے والے کو سمجھا بھی دیا کہ میں اس طرح کا گانا چاہتا ہوں. یہ تو بڑا کمال کی بات ہوئی نا. اور وہ ماچس والی بات بھی آپ نے سنی ہوگی، ماچس سے وہ یعنی مطلب پھر کریٹ تو کر لیتے تھے. اگر انہوں نے ماچس بھی ہاتھ میں رکھی ہے نا تو پھر انسٹرومنٹ تو انہوں نے یوز کر لیا نا. اچھا جی، اب ہم دوسری شخصیت کے اوپر میرا خیال ہے بات کرتے ہیں، جو کہ اختری بھائی فیض آبادی. ہم نے اپنے مجھے یاد نہیں کہ ہمارے ہمیں کو اس خواجہ صاحب کے بارے میں کوئی اور بات کرنی تھی یا نہیں کرنی، مجھے یاد. چلے ٹھیک اچھا ہے، آپ کچھ یاد آ جائے تو ہم ہاں پھر اس کو پھر لے آئیں گے. میں نے سب سے پہلے ان کا نام اپنے ننیال میں، ہمارے جو نانا ہیں ان کا تعلق ٹانڈا اور ایودھیا کے قریب کے علاقوں سے، تو وہاں بیگم اختر وہیں کی تھیں، تو وہاں اس طرف اختری بائی فیض آبادی، بلکہ ان کا شروع میں یہی نام تھا. یہ شاید بائی کا لفظ پھر معیوب ہوا تو پھر اب بیگم اختر کہا جاتا ہے. معیوب سمجھا جانے لگا. ہاں، اور مجھے جو پہلا کیسٹ ہے وہ میری نانی نے واہ دیا تھا، واہ. اور اس میں یہ دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، اور اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، اور کیفی اعظمی کی غزل ہے اتنا تو زندگی میں کسی کی خلل پڑے. چائے آپ کے یہاں ایک سے زیادہ ملتی ہے یا ایک ہی ملتی ہے؟ نہیں، ایک چائے ہے اس میں. اور اچھا، کچھ تو دنیا کی عنایات نے دل توڑ دیا، ایک سجاد علی نے غالباً یہ گائی ہے یا ابھی حال میں، اور بہت ساری غزلیں. تو ان کا کیا، اچھا آپ نے جیسے بتایا کہ فلمی موسیقی سے آپ کو دلچسپی نہیں ہے، ہاں اور آپ کا زیادہ تر توجہ آپ کی کلاسیکل موسیقی پہ ہی ہوتی ہے، لیکن بیگم اختر کی جو وجہ شہرت ہے وہ غزل ہے یا پھر ٹھمری دادرے، بالکل، سیمی کلاسیکل. تو آپ کیا غزل کو کلاسیکی صنف سمجھتے ہیں کہ وہ کلاسیکی بالکل گائکی میں بالکل. اس کو شامل کیا اس جا پر بات سکتا ہونی ہے؟ چاہیے. اور پھر اگر سمجھتے ہیں تو پھر بیگم اختر کا کیا کنٹریبیوشن ہے اور کیا مقام؟ اصل میں دیکھیں، اب پرانی جو کہانی ہے وہ تو یہ ہے کہ کوٹھے پر غزل گائی جاتی تھی. کوٹھے پر جو غزل گائی جاتی تھی وہ اس طرح کی خالص موسیقی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں کئی ایکٹیویٹیز تھیں. گانے والی نائکا شاید بیٹھ کے گا رہی ہے تو اس کے اوپر رقص بھی ہو رہا ہے، نرت تو ضرور ہی ہوتا ہوگا. اب مجھے نہیں معلوم کہ مرزا غالب نے جب یہ فرمائش کسی سے کی کہ میری فلاں غزل کو جھنجھوٹی کے راگ میں سروں میں گواؤ، تو نہیں معلوم کہ وہ کسی نے گائی ہوگی یا نہیں گائی ہوگی. اچھا، اسے مطرب بھی لکھا ہے، مطربہ نہیں ہے، کسی مطرب سے مطلب مرد بھی گاتے ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ بالکل درست طریقے سے معلوم ہے کہ جب ہندوستان میں ریکارڈنگ انڈسٹری قائم ہوئی ہے تو 1902 میں، لیکن 30s کا جو اشرہ ہے وہ ان بائیوں کے نام کا ہے. بالکل ایک اردو زبان بالکل چونکہ ایک بہت جاندار اور زندہ زبان ہے تو لفظوں کے مطلب تبدیل ہوتے رہے ہیں، ہونے بھی چاہیے. اس زمانے میں جب اختری بائی فیض آبادی، ٹھیک ہے جی، استادوں نے، پنڈتوں نے، سینئرز نے ریکارڈنگ سے انکار کر دیا شروع میں. اس پر بڑا ایک سلسلہ ہے جو یعنی ریکارڈنگ کمپنی تھی جو بعد میں HMV کے نام سے ہوئی.
تو انہوں نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں ریکارڈ کرتے، تو گناہ ہے، ہم کیوں اپنا گانا ٹھیلے والے کو سنائیں. یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ یہ جو گانا ہے یہ مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص لوگوں کے لیے، جس کو ضرورت ہے وہ آ کے ہمیں سے سن لے، یا ایک ریکارڈ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ بھی بالکل توہمات ہوں گے، وہ بھی تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے ہندوستان کی عورت، اس زمانے کے ہندوستان بر صغیر کی عورت اتنی اوپن مائنڈیڈ تھی. کمال ہے ان لوگوں کو، یہ ساری جو بائیاں تھیں ان میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے ریکارڈ. جب کمپنی والا وہ لکھتا ہے، مجھے نام ان کا بھول گیا، لیکن وہ کہتا ہے جی میں نے ان سے جب یہ کہا کہ ہم رائلٹی آپ کو دیں گے، تو خان صاحب نے کہا جی رائلٹی کیا ہوتی ہے، آپ تو پیسے دو ہمیں سیدھے 1,00,000 روپے دو تو ہم ریکارڈ کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی 1,00,000 تو بہت زیادہ، تو آپ کچھ کم لے لیں. تو آخر میں وہی خان صاحب لوگ 30s کے جو عشرے تھے یا ان سے بعد تیار ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو ہماری روایت میں یہ بھی ہے کہ شاگرد کو جو کمائی آتی ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ استاد کو جاتا ہے، نظر جاتی. ان بھائیوں نے اپنے انہی پنڈتوں سے، اتنے استادوں سے سیکھا ہوا تھا. وہ جب ان کو نظر پیش کرنے لگیں تو خان صاحبوں کا اندازہ ہو گیا اچھا اس مطلب یہ ایک منافع بخش بھی رائلٹی کے پیسے کی، یہ رائلٹی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہندوستان میں اس وقت پچھلے سالوں میں ویمن آن ریکارڈ بہت خوبصورت ایک پروجیکٹ ہوا تھا جو ودیا شاہ نے وہ ان کو گایا سارا. ودیا شاہ بہت اچھی کلاسیکی گانے والی ہیں، ٹھمری غزل ہی گاتی ہیں، اور یہاں آ چکی ہیں کراچی میں 1 سے زیادہ مرتبہ، ہمارے ہاں بھی آ چکی ہے. اور فیض صاحب کی جو سینٹنری سیلیبریشنز ہوئی تھیں تب فیض صاحب کو بہت اچھا گاتی ہوں. فیض صاحب کے چاہنے والے اس ملک کے اپنا سرحد کے اس پار میں بہت سارے ہیں. تو فیض صاحب بھی جو ہیں ہوں یا خوشونت سنگھ ہوں یا گلزار صاحب ہوں، یہ ان کو دنیا کے شاعری ہونا چاہیے، کسی ایک ملک کا شاعری مناسب نہیں ہے ان کو ڈکلیئر کرنا. تو آپ ریکارڈنگ کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ وہ ریکارڈنگ جب شروع ہوئی تو ان لوگوں نے پہل کی. اس کے بعد خان صاحبوں کی جب باری آئی تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جب بڑے غلام علی خان صاحب نے جب حامی بھری کہ میں ریکارڈنگ کرنے کو راضی ہوں، تو اس وقت تک ان کی صحت خراب ہو چکی تھی. تو جو پہلے ایل پی ریکارڈز چھپے ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں، باقی سارے استاد بھی اس وقت تقریباً بزرگ ہو چکے تھے. اچھا، ریڈیو پہ اس کے بعد آئے ہیں یہ تمام ریڈیو پہلے آئے تھے ریکارڈنگ کے لیے. اچھا، تو ریڈیو پہ جو ان کی آواز آتی ہے تو ریکارڈ تو ہو جاتی ہے. ہاں، پرانی ریکارڈنگ تو بہت اچھی کوالٹی کی آئی نا، لیکن جو ان کے چھوٹے ریکارڈز ہیں نا جو 3-3 4-4 منٹ والے، وہ دراصل پاکستان سے مراد ہے کہ وہ لاہور میں ریکارڈ ہوئے تھے، اور اس دوران پاکستان اور ہندوستان کا سلسلہ ہو گیا تو پھر وہ انڈیا سے ریلیز ہوئے. یعنی وہ ریکارڈ وہ پہلے کے ہیں، 47 سے پہلے کے، اس لیے ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے. اچھا، یہ ایک ان لوگوں نے ایک موومنٹ اس وقت ہوئی ہے. ہمیں طالب علم کے ہمیں کسی نے بتایا نہیں، لیکن ایک احساس ہوتا ہے کہ بیگم اختر کا نام تبدیل ہونا، یہ بھی دراصل جیسے، اور ملکہ پکھراج کا نام تبدیل ہونا، اس لیے کہ یہ پھر انفلوئنشل خواتین تھیں، پڑھی لکھی تھیں، اور انہوں نے زمانے کے حساب سے تو وہ نومن کلیچر بھی تبدیل کیا، اور ان کو جو سہولت حاصل تھی وہ یہ تھی کہ ادبی ذوق رکھتی تھیں، اور اردو غزل کا اتنا بڑا شعبہ جو تھا، اتنا بڑا ورثہ موجود تھا گانے کے لیے. تو اردو غزل اور غزل کی گائکی، آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک دوسرے کی جان نہیں چھوڑ رہے. اور یہ کہنا مشکل ہے کہ گائکی کو غزل نے، شاعری نے زیادہ دیا ہے فائدہ، یا شاعری جو ہے وہ غزل کی گائکی کی وجہ سے چل گئی ہے. تو اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی تاریخ میں کبھی جب بھی ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیے اس وقت 2 بڑے لوگ تھے، برکت علی خان صاحب اور بیگم اختر. انہوں نے وہ جو کوٹھے والا انداز ہے وہ نہیں اپنایا، انہوں نے سیدھا ٹھمری کو، اور غزل میں جو غزل میں جو شائستگی لے کر آئے ہیں، جس کی تکمیل مہدی حسن خان کے ہاتھ سے ہوئی ہے. اس وقت کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان کے جو افسر تھے وہ تعلیم یافتہ تھے، کبھی ایسا بھی وقت تھا. تو وہ
تلفظ بتاتے تھے، غزل بتاتے تھے، سمجھاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے دراصل یہ مصرع یوں کہا جائے گا، کہاں رکا جائے گا کہاں نہیں. ورنہ یعنی میڈیسن سب تو اہل زبان نہیں تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو کسی تلفظ میں، ادائیگی میں، تو اقبال بانو، تو یہ لوگ ہیں غزل کی گائیکی میں جو سوفسٹیکیشن لے کر آئے. یہ میرا خیال ہے بیگم اختر سمجھیے کہ اس معاملے میں اس قافلے کی اولیت. اچھا، آپ دونوں حضرات سے اگر میں ایک چیز پوچھوں، کیونکہ آپ لوگ تو اس کو فن کو سمجھتے ہیں، بیگم اختر کے ہاں جو ہم جتنی بھی ان کی چیزیں ریکارڈ سنی ہیں اور مہدی حسن تک کا اگر ہم سفر دیکھیں تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ وہاں ٹھمری کا رنگ نظر آتا ہے اور یہاں آتے آتے وہ خیال گائیکی کا رنگ میں جی تبدیل بالکل ہوتی ہے؟ ایسا ہی، اس لیے کہ ان کی جو مہدی حسن کی اصل میں تربیت جو تھی وہ سیدھے سیدھا خیال گائیکی کلاسیکل، بلکہ دھرپد کا گھرانہ تھا ان کا. اچھا، تو دھرپد دھرپد گاتے ہوئے پھر خیال کی طرف آئے ہوں گے. اس کے بعد بیچ میں ان کو پنکچر بھی لگانے پڑے ہوں گے، بالکل. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب غزل کی خوش قسمتی کہ انہوں نے غزل گانا شروع کی. کیونکہ اقبال بانو کے ابھی ہمیں تھوڑا سا وہ رنگ ٹھمری والا نظر آتا ہے غزل جی گاتے بالکل، ہوئے. ہاں. اچھا، یہ جو الفاظ اور الفاظ کے معنی بدل جانا، یہ کتنا حسین مشاہدہ ہو سکتا ہے. صحیح. کہ آپ یہ دیکھیے کہ غزل آئی ہے ہمارے پاس عربی سے اور فارسی سے، اور غزل کی تعریف آج بھی کتابوں میں ہم بچوں کو جو پڑھائی جاتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن اور عشق کی باتیں کرنا. اب ذرا غور کریں کہ جس نے جو میر کو پڑھا ہو اور جس نے غالب کو پڑھا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف کہیں ڈیفینیشن ہی رہی ہے. معاملات تو بہت آگے کے آ چکے. غالب کی غزل پر فیصلہ کریں گے آپ یا نصابی تعریف کے اوپر فیصلہ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. اب آج کی غزل جو دکھ کی بات ہے، آج غزل اتنی اچھی کہی جا رہی ہے جس کی انتہائی کوئی نہیں. مہدی حسن خان صاحب کی وفات کا اور ان بیماری کا بہت سخت نقصان ہوا ہے اس معاشرے کو کہ غزل کمپوز نہیں ہو رہی، گائی نہیں غزل غزل کمپوز نئی غزل. کیونکہ نئی غزل میں اگر تو لازم انہی چیزوں کو لوازمات ہیں نا کہ اس کی ادبی حیثیت بھی ہو اور اس کی ادائیگی بھی ہو اور گانے والا جو ہے وہ جلدی میں بھی نہ ہو، اس کو صرف اپنی شہرت نہیں بلکہ اس کو وہ بھی چاہیے ہو، اور کمپوز نہیں ہو رہی. گانے والے بھی گا رہے ہوں گے لیکن یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کلاسیکی انداز میں کمپوز نہیں ہو رہی جو مہدی حسن جو گاتے ہیں، ورنہ لائٹ میں تو ہو رہی ہیں. جی ہاں. تو جو اچھا کام کر سکتے تھے، آپ یہ سمجھیے کہ اس کی غزل کی گائیکی میں کہ جو امکانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے نئے گانے والوں نے صرف پرانی غزل کو ری پروڈیوس کر کے بھی تو اپنے نام کما لی، پیسے کما لی بہت سارے. تو بیگم اختر کی جو غزل گائیکی ہے وہ آپ کچھ اس پہ کچھ کہیں، اور آپ کی کوئی پسندیدہ جو ان کی غزلیں اگر وہ آپ کچھ بتائیں. اور غزلیں تو خیر ان کی ساری اچھی ہیں، اس میں تو کوئی وہ چیز نہیں ہے. جو ان کی ادائیگی ہے، اور اچھا یہ وہ سمپل گاتی تھی، اپنے معاصرین کے مقابلے میں زیادہ سمپل گاتی. جی اس میں وہ صرف شائستگی اور ادائیگی اور بالکل کوئی وہ، چونکہ مجھے لگتا ہے ان کے کہیں ذہن میں پیچھے یہ بات تھی کہ اس کو ٹھمری آنگ میں تو رکھنا ہے لیکن کوٹھے کے رنگ سے بچانا ہے. تو یہ جو ناموں کی تبدیلی اپنے لیے انہوں نے کی ہوگی، وہ بھی اس کے پیچھے بھی تو کوئی سوچ ہوگی نا. یعنی وہ اس کو ایک اپلفٹ کرنا. جی اپلفٹ وہ یعنی، اور سچی بات ہے کوئی بھی آرٹ بشمول موسیقی کے اگر وہ سننے والے اور دیکھنے والے یا اپنے ریڈر کی ذہنی کیفیت کو اپلفٹ نہیں کرتا تو پھر وہ اس کو ہم آرٹ نہیں کہیں گے. سچی بات. اچھا، وہ میرا پہلا سوال شاید وہ رہ گیا کہ کیا غزل بھی کلاسیکی صنف میں شمار ہوگی یا نیم کلاسیکی صنف؟ آپ کی کیا رائے؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں، غزل پچھلے 700-800 سال سے گائی جا رہی ہے، کہیں بھی جا رہی ہے. تو ہم نے 100 غزلز پر ایک کمپائلیشن کروائی تھی اپنے تہذیب میں، وہ کتاب لایا نہیں ہوں. تو حضرت امیر خسرو سے لے کے آج تک کی، پچھلے 20 سال پہلے تک کی غزلیں، 100 غزلیں ڈھونڈ لیں کہ اردو میں جو گائی گئی ہیں.
وہی ہاں. تو وہ ظاہر ہے کہ گانے والے تو موجود ہیں. یہ پچھلے غزل کی گائکی بھی جو ہے ہمارے سامنے جب ریکارڈنگ سے ہی آپ جب سے ریکارڈ ہوئی ہے, لیکن غزل کہی تو جا رہی تھی. اب جو کام میری زندگی کا رہ گیا ہے یا ہونا چاہیے اور خدا کی ذات سے ہے کہ شاید میں کر بھی سکوں, وہ یہ جو وائڈ میری حسن خان کی انتقال سے پیدا ہوا ہے, اگر وہ ختم ہو تو بڑا اچھا ہو. یعنی آپ عوامی مشاعروں میں زیادہ تو نہیں جاتا, لیکن جو مشاعرے میں نے سنے اور جن شاعروں کو جانتا ہوں میں, ایسی کمال کی غزل آج کے دور میں جو آج کے جس کی کہتے ہیں کہ کرنسی ہے, اس کی کرنٹ ہے, وہ ان کو پتہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, معاشرے کی اچھائیاں کیا ہیں, ہمارے معاشرے کی برائیاں کیا ہیں, وہ اس غزل کا موضوع بن رہے ہیں. جب یہ غزل گائی جائے گی نا, آپ یقین کیجئے وہ فیوچر کا گانا ہوگا. تو اس لیے کلاسیکی روایت وہ پرانے لوگ جو ہے نا, میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں, میں وہ پرانے لوگ ان کو عادت تھی مثلا یہ کہ جی ہارمونیم کی برائی, سارنگی کی جو ہے وہ فضیلت بیان کرنا. بھائی سارنگی میں ضرور کوئی خرابی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں چلی, ہم نے تو نہیں اس کو بند کروایا, اور ہارمونیم کی ضرور کوئی اچھائی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے پورے بڑے بڑے افسروں نے اس پر پابندی لگائی اور وہ نہیں لگی. کیوں کہ فیصلہ کرتا ہے آپ نہیں فیصلہ کرنے والے, میں نہیں فیصلہ کرنے والا, ہمارا آرٹسٹ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس جو ہے کس ساز کو استعمال کرے گا. اب وہ جیسے جو بات کر رہے ہیں ساز پہ, تو آپ کو یاد ہوگا ہم نادر شاہدل ہمارے بہت سینئر صحافی تھے بلال, اور ہم دونوں کو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو وہ ایک قصہ ضرور سناتے تھے اکثر کہ جو بینجو ہے وہ ریڈیو پاکستان میں بین تھا. بینجو کتنا اچھا بینجو, بخاری صاحب جو ہیں وہ کسی کو لانے نہیں دیتے تھے بینجو. بالکل مجھے. اور وہ ایک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بلاول بیلجیم کو وہ لے کے گئے وہاں پہ, جو لیاری میں وہ فنکار رہتے تھے, اور وہ جناب انہوں نے اپنا سرمنڈل ٹھیک کر کے, اور ان کو کسی نے کہا کہ تم بجاؤ, بخاری صاحب سے ڈرتے ڈرتے, تو انہوں نے ریڈیو پاکستان کی کینٹین میں وہ جب بجایا ہے تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا چیز ہے. اب اس پر اتنی ہوا کھڑا کیا ہوا تھا کہ جی یہ کھلونا ہے. بینجو کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ خود پاکستان کی ہسٹری کا واحد ساز ہے جو پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے. ہاں, یعنی سرمنڈل بڑے غلام علی خان صاحب کے ہاتھ میں سرمنڈل آیا تو وہ سرمنڈل بنا. ہاں, یعنی وہ ایک پرانا کوئی ساز ملا ان کو کسی کباڑیا کی دکان سے, انہوں نے اس کو صاف کیا اور اس کو بجانا شروع کر دیا تو وہ سرمنڈل بن گیا. ہارپ تھا کوئی, ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ جاپنیز کھلونا تھا آیا. اب اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ ممتاز سبزل جو ہیں کس قدر عمدہ راگ بجاتا ہے, اور وہ میرا جو انڈس راگ تھا اس میں بہت بڑے بڑے ریویوز ہیں, میں یہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں تو پڑھیے گا. تو گورے جو ہیں وہ بڑے انصاف کرتے ہیں, ان کو تو کسی سے کوئی تعصب بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے بالخصوص جو ہے وہ بینجو کی تعریف کی کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ بینجو کی کون سی نسل ہے, لیکن ہے ہوا اچھی. اس میں بس ایک دلچسپ بات, امریکن بینجو کوئی اور چیز ہے. اس میں وہاں سے ایک دلچسپ بات نہیں کہ جاپان میں بننے والا ساز اور یہ پاکستان, اور پھر آپ دیکھیں گے سینٹرل ایشیا تک پورا, جی, اور بلوچ اور آپ کا عرب اور آپ کا جناب پختون افغانستان, اور یہ ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کو کوئی فوک ساز ہے, مطلب اس کو انہوں نے اتنا اڈاپٹ کر لیا اس پورے ساز کو. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو ساز کون سا چلے گا جناب جو سہل الحصول ہو, سستا ہو. اب کو بہت مہنگا باجا آپ 15 لاکھ روپے کا بیچنا چاہیں گے, سمجھ گیا کیا, تو پھر کیا ہوگا, کون بجائے, رودر ویڈا کون, کس کی مجال ہے کہ وہ اس کو خریدے, ساگر ویڈا کون خریدے گا. اچھا, سارنگی کے بارے میں ابھی آپ نے کہا, تو لیکن سارنگی ہم سارنگی ووٹر ہیں, میں سارنگی کے خلاف بالکل. سارنگی کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ وہ انسانی آواز کے بہت قریب ہے. سارنگی خوش قسمتی ہے کہ اختر حسین اور ان کے جو صاحبزادے گل محمد ہیں کراچی میں موجود ہیں, کہ ان کے دم سے کراچی میں سارنگی بج جاتی ہے کلاسیکی پروگراموں میں. گل محمد تو ہمارا بہت یعنی ہونہار آرٹسٹ ہے, بہت ویری کمپیٹنٹ, اور سارے ماڈرن میوزک اور بلکہ ان میں بھی بجا رہا ہوتا ہے. تو
لیکن افسوس ہے نا کہ تھوڑے ہیں لوگ. تھوڑے ہی لوگ. ہاں تو ہاں. اس کی کوئی وجہ ہوئی ہوگی مشکل نا, ہے نا, مشکل تو ہے. پیچھے سے ہاں. بجانا پتہ نہیں. ہاں. تو اب کیا ہے اس کے نوڈز ڈیفائن نہیں ہیں یا ہاں. کچھ اور بہت سی بات. سر یہ بتائیں کہ یہ اکثر جو لوگ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے, چاہے وہ شاعری ہو, ادب ہو, فلم ہو, جو ذوق سے متعلق معاملات ہیں, اس میں جو لوگ کی طرح کلاسیکی اور ٹریڈیشنل چیزوں کی طرف جن کا رجحان زیادہ ہوتا ہے, وہ عام طور پہ حال اور مستقبل سے یا تو مایوس ہوتے ہیں یا نا امید ہوتے ہیں, یا ان کی کوئی نہ کوئی شکایت انہیں ہوتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہیں. تو آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ سچی بات ہے, میں بہت ساری چیزوں سے میں مختلف رائے رکھتا ہوں. ایک یہ بھی کہ آپ صرف اگر تاریخ کا ہم رکھیں نا تھوڑا سا دھیان, تو تاریخ میں یہ شکایتی فرقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ شکایت کرتا رہتا ہے. انہی میں ایسے انٹلیکچوئل آ جاتے ہیں. اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل ہمارا فنکار ہے, ہم نے کب اس کی کوئی مدد کی؟ تاریخ میں شاید اس کی مدد نہیں ہوئی ہے, کم از کم ہماری معلوم تاریخ میں. یہ خود ہی انہوں نے, ہمارا آرٹسٹ اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ رسپانسو ہے کہ جو جیسے حالات ہو تو اس میں وہ چینج ہو جاتا ہے اور اپنی کوئی نئی شکل و صورت کر کے, جس کو کریٹو مائنڈ جس کے پاس ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. گھرانے کیسے پیدا ہوا تھے, وہ بھی اس لیے کہ جب زمانے کی کساد بازاری ہوئی, جب دربار ختم ہوئے, تو گھرانوں نے ایز اے ری ایکشن آئے. ٹھیک ہے, تو ان میں بھی اب تبدیلیاں آئیں گی. وہ ہمیشہ ایک طرح کا سلسلہ نہیں چلتا, ان کو بھی اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے, ان کو بھی اپنے آپ کو کھلا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, اور تعصبات ختم کرنے پڑیں گے. تو یہ ایک الگ موضوع, کسی اور موضوع پر کریں گے. تعصبات پتہ نہیں ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ہم جب بڑے بڑے اساتذہ سے ملتے ہیں تو پھر آرٹ دنگ ختم رہ ہو جاتے جائے ہیں کہ گا. اگر تعصبات ختم نہیں ہوتے تو آرٹ ختم ہو جائے ہر گا. کوئی جیسے ہمارے مولوی ایک دوسرے کو فرقوں سے دائروں سے نکال رہے ہوتے ہیں, تو اساتذہ بھی ایک دوسرے کو گھرانوں سے نکال رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی وہ تھوڑی ہمارے فلاں گھرانے کی ہے, وہ تو ایسے ہی اپنا نام لگا لیا ہے. میں کہتا ہوں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بٹ ٹو ریمین جو ہے وہ ہوپ فل. کوئی طریقہ اور ہے ہی نہیں. اور جو یہ چیزیں ہیں اکثر دوستوں کو بھی بتاتے ہیں کہ یار یہ کوئی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے نا. انٹرٹینمنٹ تو ایک انڈسٹری ہے, وہ تو چلے, اس کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہمارے نفسیاتی ضرورت ہے نئی نسل کے لیے کہ جی نسل کے جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کو پتہ ہو کہ ہمارے پاس ورثہ کیا ہے. کیونکہ جو اچھا گانے والا ہوگا وہ اچھے گفتگو بھی جانتا ہوگا, اس کو بات کرنے کی بھی تمیز ہوگی, وہ آپ کا گریبان بھی نہیں پکڑتا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بچوں کو جب ہم یہ چیزیں فائن آرٹس, میں کہتا ہوں بڑے بڑے سوسائٹیز ہیں جن میں اتنی اچھے اچھے نارمس سکھاتے ہیں وہ, جس کی انتہائی کوئی نہیں. انفارچونیٹ بات ہے کہ وہ سارے کافر معاشرے جو سارے یعنی ہم سے بہتر ہے. اچھا, میں آخری اپنی طرف سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. بلال صاحب نے مجھے بتایا بھی, پھر آپ نے بھی ذکر بھی کیا بھی گفتگو میں, میرے لیے بڑا دلچسپی کا موضوع ہی ہے کہ آپ نے ایک طرف آپ کلاسیکی موسیقی کا نہ صرف ذوق رکھتے ہیں بلکہ اس کے لیے کچھ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ تھوڑی خدمت بھی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کا قرأت سے کے فن سے جو یہ تعلق ہے, اس کے کیا وجہ بنی؟ وہ آواز سے ہی تعلق ہے جو اس طرف, مطلب اس میں کوئی فرق ہے ہی نہیں دراصل, اس میں کوئی تناقض نہیں ہے ان چیزوں میں. قرآن کی قرأت ڈیولپ ہوئی ہے باقاعدہ ایز اے فائن آرٹ. قرآن کی تدوین ہو گئی, وہ تو نبی پاک کے دور کی بات ہے. اس کے کئی 100 سال بعد قرآن کی جو تجوید جو قرأت جو ہم آج سن رہے ہیں, اتفاق یہ ہے کہ جی عربی موسیقی میں بھی 72 مقام 8 مقام وہ ہیں جو کہ قرأت میں استعمال ہوتے ہیں, اور وہ 8 مطلب وہ کیا ہے, اس کا ایک فارمولا بنا ہوا ہے بڑا خوبصورت سا, سنیا بے سحر, کہ انس کی ایجاد جادو سے ہوئی, صنعت ہوئی تو جادو تو نہیں ہے. قرآن پاک جب آیا ہے تو قرآن کا جو کلام تھا وہ چیلنج بنا ہے ساری دنیا کے کریٹو مائنڈز کا.
عربوں کو اپنی زبان پر تو بڑا دعویٰ تھا نا. یہ جو پڑھنے کا کام ہے، قرأت کا کام، یہ بعد میں شروع ہوا ہے. اور کوئی قاری ایسا نہیں ہے جو ان 8 یہ جو مقامات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں سیکا ایک مقام ہے، ایک حجاز ایک مقام ہے، یہ جو سونے بسار سعاد سے بھی کوئی مقام ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اچھا، سنیا بھی سحر جو ہے یہ ایبریویشن ہے، ایبریویشن ہے، وہ جو محاورے نہیں ابجد حبز خود کے کلمے ہم بناتے ہیں. تو مقام سے مراد راگ ہے یہاں پہ، عربی راگ ہے. صحیح، عربی راگ ہے. اچھا، اس کے بعد 7 تھے. 8واں ایک ابھی قرآن کی قرأت پر تو بات علیحدہ سے ہوگی کبھی آپ سے. یہ 1952 میں پہلی دفعہ اجازت دی علماء نے کہ آپ قرآن کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. 1952 سے لے کے آج تک جن قاریوں نے قرآن پڑھا ہے، میں ان کا ہی ریکارڈ آپ کو بتا سکتا ہوں نا. مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ 4 صدی عیسوی میں قرآن کیسے پڑھا جا رہا تھا، لیکن مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ 50 سال پہلے ہمارے ہاں انتہائی جاہلانہ طریقے سے، مجہول طریقے سے قرآن پڑھا جاتا تھا. اور وہ بھی بالکل جائز ہے، کیونکہ اگر کوئی سندھی اور پنجابی بابا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو، اور پٹھان یا بنگالی، تو اپنے لہجے میں ہی پڑھے گا نا بیچارہ. یہ تو یہ والا جو آرٹ قرآن پاک پڑھنے کا، یہ تو ہمارے پاس تو ان دنوں میں آیا ہے نا، پچھلے 50 سال میں جب سے ریکارڈنگ شروع ہوئی تو ریکارڈنگ دنیا میں پہنچی ہوگی. لیکن ان قاریوں، ہاں میں ذکر کرتا کہ ایک اور انہوں نے کرد کا ایک مقام ہے وہ بھی شامل کیا، تو سونے اب سہارک کر دیا انہیں. اچھا، وہ تمہارے جادو سے تمہارے جادو. اب اگر فرض کریں کہ آگے کوئی میم سے کوئی آ رہا ہو تو سونے اب سہارکم کہیں گے، یا سونے اب سہارکم نہ کہیں گے، کچھ تو کہیں گے نا، بنا لیں گے فارمولا، یا پھر فارمولا چینج کر دیں گے. سو اس بات کا پروویژن ہے کہ آج کا کوئی ایسا قاری ہو جو 9واں مقام بھی اس میں پڑھے. کیا ہے ایک بندے نے. ایگزیجریشن جو ہوتی ہے نا، اس کو علماء نے اجازت نہیں دی. شیخ انتر سعید المسلم ایک شخص ہے جو انتہائی خوبصورت آواز کے گزرے ہیں، میرا خیال وفات پا گئے. انہوں نے جو قرأت کی ہے اس کو علماء نے ریجیکٹ کیا. یہ آج کی بات ہے. ان کی قرأت بھی وہ بھی بیسٹ سیلر ہے، بکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور باقی جو بڑے بڑے قاری ہیں، قاری محمد صدیق المنشاوی، شیخ مصطفیٰ اسماعیل، شیخ عبد الباسط، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو، جو یہ قرآن پڑھیں گے ہم تو اسی کو قرآن مان رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اس سے یہ قرأت درست ہے. تو قرأت تو مطلب ایک فائن آرٹ کی حیثیت سے ڈیولپ ہو چکی ہے نا، اس کو آپ جائز اور ناجائز میں ڈالیں گے تو بہت غلط ہوگا نا. ان کا تعلق کس جگہ سے تھا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جن کی قرأت کو ناجائز قرار دیا؟ وہ بھی مصری تھے. مصری تھے. ہاں. اچھا، آپ کا میں پچھلا ایک پروگرام سن رہا تھا یوٹیوب پہ، اس پہ آپ نے کہا کہ قرآن، یہ کیا مقولہ ہے کہ قرآن شریف عربی میں نازل ہوا، ہاں، اور مصر میں پڑھا گیا. اور مصر کا مطلب افریقہ، افریقن ساری کنٹریز جو ہے نا، وہ کمال کی ان کی آواز ہے، قدرت نے ان کو بہت کمال دیا ہے، اور ہندوستان میں سمجھا گیا. یہ بھی ہے. اچھا، جو تفسیری علم ہم آپ کے پاس ہے وہ بھی کمال ہے، کیونکہ تفسیر کیا، ترجمے کی اجازت نہیں تھی. اور میرا خیال ہے ترکی میں لکھا گیا، یہ ہوگا خطاطی ہوئی تو ترکی میں، سبحان اللہ. آج تک آپ یہ دیکھیے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں عربوں کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے. ہمارے یہاں میں امان صاحب جو مشہور ہوئے قرآن، جن کا بھی آپ ذکر بھی کیا آپ نے، بزرگ صاحب کا، خوشی صاحب کا، تو ہمارے یہاں ویسے زیادہ تر کون سے مقامات مقبول ہوئے؟ یہ سارے میں کہتا ہوں، یہ سارے بالکل، اگر آپ قانون اور قاعدے کے بارے میں کو فالو کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مقام آتا ہے. اور اس کی بائی دا وے جو عربی مقامات قرآن پاک میں استعمال ہوئے، وہ 100% وہی چیزیں، وہ جو جس کو رس نہیں کہتے آپ ہمارے راگ میں، کیفیت، شرنگار رس ہے، ویر رس ہے. یعنی کو آیت اگر رب کریم کی جلالت کی ہے تو وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہوگی، وہ وہی آوازیں لے کر آئے گا، پڑھے گا. اور پلس یہ کہ جو قرآن کی جو قواعد ہیں وہ بھی اس کو اچھے طرح، اس کو ہر حالت میں ان کو بھی فالو کرے گا، تبھی تو وہ حسن کاری پیدا ہوگی.
تجوید ہوا ادا الحروف من مخارجها. تجوید مخارج سے حروف کی یا آوازوں کی ادائیگی کا نام ہے. تو وہ ادائیگی بھی تو وہ عربی زبان کا بہت بڑا خاصہ ہے کہ عربی زبان اس پہ تو پھر ہم اس پہ تفصیلی ایک الگ گفتگو انشاءاللہ آپ کے درست- ساتھ اس کو ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. اور ہم بالکل ہماری خواہش ہوگی کہ آپ آئندہ بھی میں تو ہمارے بڑا اس ڈرا ہوتا ادارے کہ میں آپ نے تو احمد جاوید صاحب تشریف لائیں. وہ بہت عظیم شخصیت ہے، انہوں نے آپ کو جوابات دیے اور خیر وہ تو بہت ان شکریہ کی شریف شخصیت احمد اتنی صاحب. بڑی ہے کہ منصب بڑا. لیکن یہ کہ بہت ایک تو اب آپ بلال آپ کو شکریہ ادا کریں گے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے آپ کو دعوت دی، آپ آپ کو تشریف لائے. شکریہ، میں نے بہت اور یہ خوشی جو ہوئی. خاص طور پہ آپ جس طرح کا کام کر رہے ہیں، چیزوں کو کمپائل کر رہے ہیں، چیزوں کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں، یہ اصل میں یہ بڑا کام ہے اور یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. کرا دے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.